حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر مکہ میں آئی، سب کو افسوس ہوا، سب کو افسوس، مگر سب سے زیادہ افسوس اس غم نصیب خاتون کو تھا جس کا شوہر ہنستے کھیلتے گھر سے گیا اور واپس۔ حضرت آمنہ فرماتی میں رویا کرتی تھی، میں جب روتی تو مجھے غیب سے آوازیں آتی، آمنہ نہ رو، تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی۔ فرماتی انبیاء میرے خواب میں آتے تھے، مجھے خوشخبری سناتے تھے، اللہ کی طرف سے دلجوئی ہوتی تھی۔ آپ نے اس وقت اشعار بھی کہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو ملائکہ نے عرض کیا یا اللہ تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میں اس کا حافظ و مددگار، میں نے سارے سائے اٹھا لینے ہیں، کیونکہ جو خود سارے جہان کے لیے سایہ بن کے آیا ہو اسے کسی سائے کی ضرورت نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا احسان، اس کا احسان نہیں، نبی پر صرف اللہ کا احسان۔ آئیے ذکر ولادت کروں، پہلے اعلی حضرت کا کہا ہوا شعر پڑھتا ہوں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ رات آ گئی جس رات کی صبح آپ نے آنا، چاند کے حساب سے 12ویں شب۔ اللہ نے جمعے کو پیدا نہیں کیا، لوگ کہتے جمعہ چونکہ سردار ہے، دنوں کا جمعہ بڑی شان والا دن، تو نبی کو جمعے کی وجہ سے فضیلت۔ منگل کا دن ہندوؤں میں، بدھ کا دن چینیوں میں، جمعرات جمعہ ویسے، ہفتہ اتوار یہودیوں عیسائیوں میں۔ اللہ نے وہ دن چنا جس کو پیر کہتے ہیں، اس لیے لگنے کی دیر تھی، درد کیسا، تکلیف کیسی۔ میں لیٹ گئی، مجھے طلب ہوئی کوئی چیز مجھے کھانے پینے کو ملے، تو میں نے دیکھا میرے دائیں جانب ایک پیالہ، اس میں دودھ جیسی چیز تھی، میں نے اس کو پیا، وہ اتنی طاقتور غذا تھی کہ مجھ میں بہت زیادہ قوت آ گئی۔ فرماتی ہیں پھر ایک نور سا ظاہر ہوا، نور ظاہر ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس بڑے اونچے اونچے قد والی اور بڑی خوبصورت عورتیں میرے کمرے میں جمع ہیں، بڑی خوبصورت تھیں، حسین و جمیل تھیں، انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں حیران تھی یہ کون ہے، یہ کہاں سے آ گئیں، ان کو کسی نے میرے حال کی کیسے خبر دی؟ تو میں ابھی سوچ رہی تھی، ان میں سے ایک آگے بڑھی اور کہا اے سیدہ تمہیں سلام، میں مریم ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ آسیہ ہیں جنت کی عورتوں کی سردار، اور ہمارے ساتھ یہ جنت کی حوریں ہیں، ہمیں اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ اس ماں کی عظمتوں کو یشا، اس کو کوئی رکاوٹ۔ پتہ چلا میلاد کے وقت چراغاں کرنا اللہ کی سنت ہے، ہم آسمان کے تارے نہیں لا سکتے، اس طرح کمکمے لگا کے سنت کو پورا کر لیتے ہیں۔ فرماتی ہے تیسری چیز میں نے یہ دیکھی، ساری فضا بھری ہوئی تھی، ساری فضا اونچی اور اونچی۔ فرماتی کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا، سب کھڑے ہوئے تھے، ساری فضا عرش تک بھری ہوئی تھی، سارے فرشتے تھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ پتہ چلا میلاد پر جھنڈے لگانا، چراغاں کرنا، کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا اللہ کی سنت ہے۔ میرے رب نے میلاد منایا۔ آپ کہیں گے یہ کام فرشتوں نے کی ہے، اللہ کی سنت کیسے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ تعالی فرماتی ہیں خرج منی نور، بہت دل کے کانوں سے سننا، خرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام، فرماتی مجھ سے نور نکلا، مجھ سے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس نور۔ ماں کہتی ہے مجھ سے نور نکلا۔ اللہ فرماتی ہیں اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ جب اس نور کی روشنی میں ماں کو اتنا نظر آ رہا ہے، وہ نور والا کہاں کہاں دیکھ رہا ہے۔ فرماتی ہیں پورا گھر خوشبو سے بھر گیا، نبی پاک بالکل پاکیزہ طیب و طاہر پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی حضور نے سجدہ کیا، اپنی رسالت کی گواہی دی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اور ساتھ ہی ہم غلاموں کو یاد کیا۔ اعلی حضرت اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، پیدا ہوتے ہی کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ خبر ہے یا نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں نہیں یہ خود بے خبر ہیں۔ فرماتی ہیں پھر میں نے آسمان کی طرف سے ایک سفید نوری ابر بادل کی طرح آتا دیکھا، جس میں سفید گھوڑوں کے ہن ہنانے، پرندوں کے بازوؤں کی حرکت اور فرشتوں کے کلام کی آواز آتی تھی۔ انہوں نے آ کر آپ کو ڈھانپ لیا اور مجھ سے غائب کر دیا۔ پھر میں نے سنا کوئی منادی ندا کر رہا ہے کہ آپ کو روئے زمین، اس کے مشارق مغارب کا طواف اور ساتوں دریاؤں کی سیر کراؤ، ہر ذی روح جن و انس وحوش و طیور، جتنے جانور پرندے انسان جتنے اور ملائکہ کے سامنے پیش کرو، تاکہ تمام مخلوق آپ کو اور آپ کے نام کو اور آپ کی صفات حسنہ کو پہچان لے۔ ماں سن رہی ہے، ماں
اس کو نہیں پتا اس نے کس کو جانا ہے، تم زیادہ جانتے ہو. حضور کی والدہ کو بتایا جا رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. پھر فرماتی ہے میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کو چاند سے زیادہ چمکدار پایا. آپ کے جسم سے نہایت پاکیزہ اور تیز خوشبو مہک رہی تھی. پھر میں نے 3 آدمی دیکھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت تھال، تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر، حریر ریشم کو کہتے ہیں، اس نے حریر کو پھیلایا، اس میں سے ایک ایسی مہر نکالی جس کا نور اتنا تیز تھا کہ آنکھوں میں دیکھنے کی تاب نہیں تھی. اس لوٹے سے اس کو غسل دے کے اس نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی اور آپ کو حریر میں اس میں ریشم میں لپیٹ کر اٹھایا اور 1 ساعت اپنے بازوؤں پر رکھا اور پھر مجھے دے کر وہ غائب ہو گئے. حضرت صفیہ، کیا نام لیا میں نے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی. فرماتی ہیں مجھے تڑپ ہوئی، حالانکہ صبح ابھی پوری طرح سفیدی نہیں ہوئی، صبح صادق کا وقت. فرماتی ہیں مجھے تڑپ ہوئی کہ میں بھابھی کو دیکھوں، حضرت عبداللہ کی بیوی کو، بھابھی کو جا کے دیکھوں. تو میں آئی، میں نے 6 چیزیں دیکھی. کتنی؟ وہ پہنچ گئیں. فرماتی ہیں میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور بزبان فصیح صاف زبان میں کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہیں دوسری چیز یہ دیکھی، چراغ نہیں تھا مگر گھر روشن تھا. نور والا آیا ہے. فرماتی ہے گھر روشن تھا. فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا آپ کو تو آپ ناف بریدہ اور مختون. ترجمہ کرنا پڑے گا، آپ نہیں سمجھیں گے. بچے کو ماں کے پیٹ میں ناف کے ساتھ وہ رگ جو ہوتی ہے نا، اس کے ذریعے اس کے غذا وغیرہ سب پہنچتی ہے. تو ڈاکٹر اس کو کاٹ کے وہاں گرا لگاتے ہیں. تو حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے. کیا مطلب؟ ماں کے پیٹ میں بھی آپ کی غذا ماں کا خون نہیں تھا، اللہ کا نور تھا. مختون پیدا ہوئے، ختنہ کیے ہوئے تاکہ کوئی اس طرف دیکھے نہیں. فرماتی ہیں میرا دل چاہا، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نہلایا جاتا ہے، تو میں نے چاہا کہ نہلاؤں. تو مجھے آواز آئی اے صفیہ تکلیف کی ضرورت نہیں، ہم نے ان کو پاک پیدا کیا ہے، تو کیا ان کو پاک کرے گی، یہ سارے جہان کو برائیوں سے پاک کرنے آئے ہیں. فرماتی ہیں میری نظر پڑی آپ کی پشت مبارک پر تو اس میں مہر نبوت تھی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ. یہ آپ نے سنا اندر کا حال. آئیے اب باہر پوچھتے ہیں. حضرت عبد المطلب کعبے کے پاس سو رہے تھے، اچانک دھماکے کی آواز آئی. یہ جو آپ کے ہاں دھماکے ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں، جیسے کوئی چیز دھم سے گرتی ہے نا تو دھمک ہوتی ہے، تو دھمک کی آواز آئی تو لوگ دوڑے دوڑے آئے. حضرت عبد المطلب فرماتے میں نے دیکھا کعبہ اس مکان کی طرف جھک رہا تھا جہاں حضور کی ولادت ہوئی. اللہ وہ جو لوگ آئے کہنے لگے سردار عبد المطلب ہے ہمارے سردار، کعبے میں جتنے بت رکھے ہوئے سارے اوندے منہ گر گئے. ہم اٹھا کے سیدھا کرتے ہیں، ادھر ایک کو سیدھا کر کے دوسرے کو سیدھا کرنے لگتے ہیں، پہلا پھر گر جاتا ہے، دوسرے کو سیدھا کر کے تیسرے کی طرف جاتے ہیں وہ پھر گر جاتا ہے. لگتا ہے ہمارے خداؤں میں مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، وہ ٹکتا ہی نہیں ہے اپنی جگہ. سارے اوندے منہ سارے گر گئے. اعلی حضرت جھوم اٹھے، فرماتے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھک. مجرے سے مراد سلام ہے. مجرے سے مراد کیا ہے؟
ذہن پاک رکھنا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا تھا، کعبہ بھی خوش ہو کے سلامی دے رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آسمانوں میں زمینوں میں خوشی منائی گئی، جانوروں پرندوں تک نے، حوروں غلمان مچھلیوں تک نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ وہ فرماتی ہیں میں خانہ کعبہ کے پاس تھی حضور کی ولادت کے وقت، میں نے دیکھا حضور کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ نور سے بھر گیا اور ستارے اتنے جھک آئے تھے کہ مجھے گمان ہوا ابھی گر پڑیں گے۔ دوسری گواہی بھی مل گئی، یہ زرقانی میں، طبرانی میں، ابو نعیم میں، ابن عساکر میں، خصائص میں روایات موجود ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایوان کسرا ایران کے بادشاہ کا لقب، خسرو پرویز اس کا نام تھا، دنیا کی مضبوط ترین عمارتوں میں سے اس وقت اس کا محل تھا، اس میں زلزلہ پڑ گیا اور اس کے 14 کنگورے مینارے زمین پر آ گئے۔ بحیرہ سادہ جو پتہ نہیں 65 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا بتایا جاتا تھا، وہ کتنے عرصے سے 1000 سال سے یا کب سے بہہ رہا تھا، وہ اچانک خشک ہو گیا۔ اس میں آگ کی پوجا کرنے والے اپنی پوجا کرتے تھے، اسی طرح وہ جو ان کے ہاں آتش دان جو روشن تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ بجھ گیا۔ یہ نبی پاک کی آمد بتا رہی ہے کہ اب صرف رب کی عبادت ہوگی، ان کی عبادت ہو سکتی، یعنی یہ اب ان کو کوئی سچا نہیں مانے گا، یہ جھوٹے ہی ثابت ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان کہتے ہیں میں 7-8 سال کا تھا، میں نے دیکھی سنی بات کو میں اس وقت سمجھ سکتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی یکا یک چلایا اور یہود کو پکارنا شروع کر دیا۔ سارے یہودی اس کی پکار سن کر جمع ہو گئے اور کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ جس ساعت میں انہوں نے پیدا ہونا تھا وہ تارا نکلنا تھا، وہ تارا نکل آیا۔ اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا۔ دھیان دو، حضور کہاں پیدا ہوئے؟ اعلیٰ حضرت تو صبح طیبہ کہہ رہے ہیں، مکہ کا تو ذکر نہیں کر رہے، صبح بتھا میں تو نہیں کہہ رہے، طیبہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت وہاں وہ تارا دیکھا گیا تھا۔ یہ جو واقعہ سنا ہے یہ مدینے کا، وہاں دیکھا گیا، وہاں لوگوں کو پتا چل گیا نبی آ گئے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہودی مکے میں رہتا تھا، جس رات حضور پیدا ہوئے اس کی صبح وہ سب قریشیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تمہارے ہاں آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ کہنے لگا معلوم کرو۔ جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا آج کی رات اس امت کا نبی پیدا ہوا۔ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نشانی ہے مہر نبوت۔ قریش نے جب تحقیق کیا تو پتا چل گیا، وہ لوگوں کے ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس آیا، آپ نے قریش کے کہنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کیا۔ اس یہودی نے جب مہر نبوت دیکھی بے ہوش ہو کے گر پڑا اور لوگوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، اے گروہ قریش سن لو اور خوش ہو جاؤ، یہ نبی ہیں اور یہ تم پر ایسا غلبہ حاصل کریں گے کہ مشرق و مغرب ان کے نام سے گونجا کریں گے۔
یہ تمام نشانیاں میں نے آپ کو بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حوالے سے قصیدہ بردہ میں بھی ہے نا، ابانا مولدہ عن طیب انصری یا طیب مبتدأ منہ ومختتم، میں مختصر کر رہا ہوں۔ ابو لہب بیٹھا ہوا تھا، اس کی لونڈی سویبہ نے جا کے خوشخبری سنائی، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بہت خوبصورت لڑکا ہوا ہے، بیٹا ہوا۔ وہ واقعی خوش ہوا، اپنی انگلی کے اشارے سے اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ نبی کی صرف خبر دینے سے غلامی سے نجات مل گئی۔ نبی کتنا فیض پہنچا رہے ہیں، خبر دی تو غلام سے آزاد ہو گئی۔ تو آج ہم خوشی منائیں گے تو کیا جہنم سے آزاد نہیں ہوں گے؟ ہم سب کو خوشی ہے یا نہیں؟ اونچی وہ بچیاں گاتی تھی مدینے والی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی۔ حضور نے فرمایا تمہیں کس بات کی خوشی ہے؟ تو وہ کہتی تھیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ یا اللہ تو نے زمین کا فرش کیوں بچھایا، آسمان کا شامیانہ کیوں لگایا، سورج چاند ستاروں کے قمقمے کیوں روشن کیے، یہ سبزہ و پہاڑ یہ ساری دنیا کیوں چمکائی، کیوں بنائی؟ آواز آتی ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ تم لوگ اپنی نیند چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ اتنی رات تک کیوں جاگ رہے ہو؟ جھنڈے کیوں لہرا رہے ہو؟ گھر کیوں سجا رہے ہو؟ خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ تو ہر سنی کہتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی، حضور اس جہان رنگ و بو میں تشریف لائے، اور کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا۔ آپ کسی سے کو پیسے دے دو دے دے گا، سامان دے دو دے دے گا، محبوب مانگو کوئی دیتا؟ ہم نہیں دیتے۔ اللہ کا کتنا کرم، جس حبیب کی خاطر کائنات بنائی وہ اپنا حبیب بھی عطا فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر کتنے معجزات ظاہر ہوئے، کتنی برکتیں ظاہر ہوئیں، ان کی ایک تفصیل۔ سب سے پہلے حضور کی والدہ نے دودھ پلایا، سویبہ نے پلایا، پھر حضرت حلیمہ کے ہاں آپ تشریف لے گئے، یہ رضائی مائیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اس کائنات میں نور آیا، خوشیاں آئیں، رحمتیں آئیں، برکتیں آئیں۔ اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ۔ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ اللہ لا الہ الا
میرے آقا کریم تشریف لائے، رونق آئی، بہار آئی، نور آیا، رحمت آئی، خیر آئی۔ ہم سب نے محبت سے جمع ہو کر ان کا کچھ ذکر سنا اور سنایا۔ رات بھی پیاری ہے اور آنے والا دن بھی بہت پیارا ہے۔ صحابہ کی سنت میں ہم نے جلوس بھی نکالنا ہے۔ ہر سنی کو چاہیے اچھے عمدہ، اگر نئے کپڑے بنائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اعلی حضرت اس عید پہ نیا جوڑا بناتے تھے کیونکہ یہ سب سے بڑی عید ہے، تو آپ لوگ ہو سکے نئے کپڑے پہنو، غسل کرو، خوشبو لگاؤ، درود و سلام گھر میں بھی کرو، اور مرد حضرات سارے کل جلوس میں آئیں۔ ہم یہاں سے جلوس لے کے جائیں گے، چھوٹا سا ہوتا ہے ہمارا راستہ، زیادہ نہیں ہے، اور جا کر پھر بڑے جلوس میں ملتے ہیں، نشتر پارک جاتے ہیں۔ آپ سب نے جلوس میں شرکت، اور ابھی اگر جاؤ گھر میں 1-8 گھنٹہ کمر سیدھی کرنی ہو تو صبح صادق میں سب اٹھ جانا، گھر والے بچے بوڑھے سب اٹھ جانا، گھر کی لائٹیں کھول لینا، منہ مدینے کی طرف کر لینا اور سلام پڑھ لینا۔ سارا سال آپ کے گھر میں برکت ہوگی، میلاد منانے سے رحمت ہوگی، کرم ہوگا۔ تو ہم سب نے کوشش کرنی، ہو سکے تو غریبوں کو کپڑے دیں، کھانا دیں، کسی کی فیس دیں، کسی کی شادی کرا دیں، اس طرح بھی میلاد منائیں، نیکی کرنی ہے۔ اور نبی کا میلاد مناتے ہوئے یہ وعدہ کرنا ہے کہ وہ جس کے لیے آئے تھے ہم بھی وہی کام کریں گے، جو انہوں نے سکھایا اس پر عمل کریں گے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، ہمت نہیں تھی۔